نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ آپ حضرات بھی بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے، جی لگا کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ لائق صد عزت و احترام عزیزان اہل سنت، حمد و صلوات کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ 11ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، سورہ یونس علیہ السلام کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ یہ کتنا اس کا کرم ہے کہ وہ جنت کی دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو۔
بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، اپنے بستر استراحت پر آرام فرما، اور کچھ فرشتے حاضر بارگاہ ہوئے۔ تو ان میں سے کچھ فرشتے کہتے ہیں حضور تو سو رہے ہیں، انہی کے ساتھ جو دوسرے فرشتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں، حضور کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، آنکھیں سو رہی ہیں، دل مبارک بیدار ہے۔ حدیث پاک کے اس واقعے کو یہیں میں ذرا روک کے ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ فرشتوں نے وہی بات کہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ان عینی تنام ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہی تو فرق ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ہم سوتے ہیں تو بے خبر ہو جاتے ہیں، نبی سوتے ہیں بے خبر نہیں ہوتے، حالت نیند میں بھی سارے عالم سے باخبر ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو فقہاء کرام نے مسئلہ اخذ فرمایا کہ نیند وضو توڑ دیتی ہے، نیند وضو توڑ دیتی ہے، ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے، نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ وجہ یہی ہے۔ باوضو رہنا بھی یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ باوضو رہنا بھی بڑی برکت کی بات ہے، اور وضو کرنا بھی یہ بھی ایک بہت بڑی برکت کا عمل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی برکت اللہ نے وضو میں رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن کامل وضو کرتا، درستگی سے وضو کرتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، جو مومن کامل وضو کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیتا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی برکت ہے۔
اور ایک حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لا، فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال کو طلب فرمایا، بلال ادھر تو آ۔ حضرت بلال حاضر بارگاہ ہوئے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلال جب میں معراج کے سفر میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا، معراج کا سفر ہمارے آقا کا ایسی شان و شوکت کا تھا کہ سرکار نے معراج کے اس سفر میں کروڑوں منزلوں میں جلوہ فرما، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ تو کروڑوں منزلوں میں سے ایک منزل جنت بھی تھی، سرکار نے جنت کی سیر فرمائی۔ تو حضرت بلال سے فرماتے ہیں، بلال بھی کتنے پیارے ہیں، بلال کتنے پیارے صحابی۔ کسی کہنے والے نے کہا، بہت اچھا کہا، بدر اچھا ہے نہ فلک پہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ سرکار نے طلب فرمایا، حضرت بلال کو فرمایا، بلال جب ہم جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو اپنے آگے سنا ہے۔ کیا بات ہے، ایسا تمہارا کون سا عمل ہے، کیا بات ہے، ان کا کیا عمل ہے، سرکار خوب جانتے ہیں، سرکار جانتے سب کچھ ہیں، مگر فرماتے اتنا ہی ہیں جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بات سرکار دریافت فرمائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کو خبر ہی نہیں، جیسے یہ ایمان کے چور وہابی دیوبندی جس طرح کی حدیثیں تلاش کرتے ہیں حضور کے عالم غیب ہونے کا انکار کرنے پہ وہ حدیثیں لاتے ہیں۔ اے حضور تو پوچھ رہے تھے اپنے صحابہ سے کہ وہاں کیا ہوا تھا، کچھ بھی معلوم ہی نہیں تھا جب تو پوچھ رہے تھے۔ معاذ اللہ، جانتے سب ہیں ہمارے آقا، مگر فرماتے اور کرتے اتنا ہی ہیں جتنا اللہ کا حکم ہوتا۔ بلال کیا بات ہے، جنت میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو اپنے آگے سنا ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے اپنی عادت بنا لیا ہے کہ جب بھی اذان دیتا ہوں، اذان سے فارغ ہوتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں، اور جب بے وضو ہوتا ہوں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بس اسی عمل کی وجہ سے۔ تحیت الوضو، تحیت المسجد، 2 رکعت نفل نماز ہوتی ہے، مسجد میں آپ داخل ہوئے اس وقت پڑھنے کی تحیت المسجد کہتے ہیں اس کو۔ مکروہ وقت نہیں ہو تو پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کا وقت ہو جائے،
تو کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. نفل نماز کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے. کب؟ جب فجر کا وقت آ جائے. فجر کی نماز ہونے تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. تو مکروہ اوقات کی تفصیل ہے، بتائی گئی. مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے. تو آپ مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت پڑھ لیجئے تحیۃ المسجد. بڑی برکت کی، بہت بڑی برکت کا عمل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی. سرکار میں مجھے بہت اچھا لگتا، میں اذان سے فارغ ہوتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب تک باوضو ہوتا ہے نیکی لکھنے والے فرشتے کا قلم چلتا ہی رہتا ہے. مسلسل نیکی لکھی جاتی ہے جب تک مومن باوضو ہوتا ہے. سرکار نے یہ بھی فرمایا الوضو حصن المومن. وضو مومن کا باڈی گارڈ، وضو مومن کا محافظ ہے. تو کوشش کریے آپ بھی کہ اکثر و بیشتر ہر وقت آپ باوضو رہیں. اور آپ کوشش کریں گے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. بہت آسانی سے آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. چلیے اب وہ حدیث پاک کا واقعہ جو چھوڑا تھا جہاں سے اس کو کمپلیٹ کرتا. ذہن حاضر رکھیے. بخاری شریف کی حدیث پاک، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سرکار آرام فرماتے فرشتے حاضر ہوں. ان میں سے کچھ فرشتے کہتے ہیں حضور تو سو رہے ہیں، اور ساتھ رہ کے دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں، حضور کی صرف آنکھیں سو رہی ہیں، حضور کا دل مبارک بیدار ہے. اچھا، حضور کے متعلق کوئی مثال بیان کرو نا. وہی فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے حضور کے بارے میں، ہمارے حضور سے متعلق کچھ مثال بیان کرو نا. دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو، مثال یوں سمجھو کہ ایک شہنشاہ نے عالی شان مکان بنایا اور اس میں انواع و اقسام کی نعمتیں تیار کی، اور ایک بلانے والے کو بھیجا، دعوت دینے والے کو بھیجا. اس کی دعوت پر جس نے لبیک کہا، جس نے اس کی اطاعت کی، اس کی قدر کی، اس کو اس محل میں انٹری ملے گی، داخلہ ملے گا، اور وہ انواع و اقسام کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. وہ کھانے بھی ملے گا اس کو، شاہی دسترخوان پر شاہی نعمتیں اسے کھانے پینے بھی ملے گا. اور جس نے اس داعی کی دعوت پر کوئی توجہ نہیں دی، نہ اطاعت کی، نہ اس کی قدر کی، اس کو اس محل میں داخلہ نہیں ملے گا، نہ وہ انواع و اقسام کی نعمتوں سے بھی وہ محروم رہ جائے. تو وہ شہنشاہ جس نے عالی شان مکان بنایا، وہ شہنشاہ حقیقی اللہ کی ذات پاک، اور وہ عالی شان محل جنت ہے. اور اس نے اپنے داعی کو بھیجا دعوت دینے کے لیے. وہ خدا کے بھیجے ہوئے داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، ان کی تعظیم کی،
ان کی اطاعت کی، اس کو جنت میں داخلہ بھی ملے گا اور جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز بھی ہوگا۔ جس نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کی اطاعت نہیں کی، وہ نہ جنت میں داخل ہوگا نہ اس کی نعمتیں اسے ملیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہر مومن کی یہ قسمت ہے کہ جنت کی نعمتیں اس کے لیے تیار ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں؟ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرما، قرآن و حدیث میں اس کی ساری تفصیل ہے، وہ اعمال جو جنت میں لے جاتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، اب حضور کے بعد قیامت تک حضور کی امت کے علماء اور اولیاء راہ خدا کی طرف بلانے کا، دعوت دینے کا کام کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ ان اولیاء کرام اور علماء ربانیین میں سے ایک ذات گرامی سرکار نوری میاں بھی ہیں، جن کی آج تاریخ وصال ہے 11 رجب۔ سید السالکین نور العارفین سیدنا ابو الحسین احمد نوری میاں رضی اللہ تعالی، میرے دادا پیر یعنی سرکار مفتی اعظم کے پیر و مرشد، سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کی بارگاہ میں قصیدہ نور لکھا۔ وہی نوری میاں جو وہ قصیدہ نور جو سرکار کی شان میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس کے مقطع میں ذکر فرمایا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ وہی نوری میاں اعلیٰ حضرت نے ایک باقاعدہ منقبت لکھی اور سرکار نوری میاں کے آگے پڑھ کے سنایا اسے۔ ماہ سیما ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، گلے بغداد کی مہک میں بسا بھینا بھینا ہے احمد نوری، خسرو اولیاء ہے آل رسول، شاہ زادہ ہے احمد نوری، برکاتی جہاں جمی ہو برات اس میں دولہا ہے احمد نوری، گلے بغداد کی مہک میں بسا بھینا بھینا ہے احمد نوری، میرے آقا کا تجھ پہ اور تیرا مجھ پہ سایہ ہے احمد نوری، اتنا کہہ دے رضا ہمارا، اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، پار بیڑا ہے احمد نوری۔ اس منقبت کو سن کر نوری میاں مست ہو اور جواب میں فرمایا، کیوں رضا ملول ہوتے ہو، ہاں تمہارا ہے احمد نوری۔ آخری کتاب آپ کی سراج العوارف فی الوصایا والمعارف، جو امت مسلمہ کی نصیحت کے لیے لکھی ہیں انہوں نے، تو اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، جس میں سے ایک نصیحت کا آج ذکر کرتا ہوں۔ اولیاء اللہ کے آستانے پر حاضر ہو کر ان سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں سرکار نوری۔ تو اللہ کے ولی کہ مزار اقدس سے فیض لینے کا یہ طریقہ ہے کہ
پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور رخ اللہ کے ولی کے چہرے کی طرف، اس طرح بیٹھے مزار پاک سے کچھ فاصلے پر۔ وہ فرماتے ہیں چاہے 4 زانو بیٹھے چاہے 2 زانو بیٹھے، 2 زانو یعنی جیسے نماز کا قاعدہ ہوتا ہے، چاہے ایسا بیٹھنا چاہے ایسا بیٹھے، چاہے 4 زانو بیٹھے یعنی پاورٹی مار کر، جس کو بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں پلاکی مار کے، بمبئی کی اسپیشل زبان۔ تو چاہے 2 زانو بیٹھے چاہے 4 زانو بیٹھے، ہاتھ باندھے، نگاہیں بند کرے، آنکھیں بند کرے، گردن کو جھکائے اور یہ تصور کرے جو کچھ تلاوت تسبیح درود جو کچھ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد میں ایصال ثواب کرنے کے بعد میں جب وہاں سے فارغ ہونا ہے، نکلنا ہے، تو یہ عمل کرے۔ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے کہ اس اللہ کے ولی کی روح پاک ایک سورج کے مانند ہے۔ یہ تصور کریں کہ اللہ کے اس ولی کی روح پاک ایک سورج کے مانند ہے میرے پیش نظر، اور میرا دل اس سورج کے نیچے سائل کی طرح لگا ہوا، اور اس سورج میں سے انوار کی تجلیاں میرے دل میں آ رہی ہیں۔ یہ تصور کرتا رہے اور کچھ پڑھنا نہیں ہے اس وقت، بالکل خاموش۔ پھر آپ کے ٹائمنگ کے حساب سے جتنا وقت آپ کے پاس ہے، جتنا آپ اس تصور کے ساتھ حاضر رہو۔ سرکار نوری میاں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے مزار پاک سے فیض لینے کا یہ خاص طریقہ ہے۔ الحمدللہ میں فجر کی نماز سے پہلے ہی سرکار بابا بہاؤالدین شاہ قادری اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ حاضر ہوتا ہوں، اور روزانہ اسی طرح فیض لیتا ہوں۔ آپ بھی کوشش کیجئے جہاں جہاں اللہ کے ولی کے آستانے پر حاضری ہو، فاتحہ کے بعد یہ عمل کر کے فیض مزار پاک سے حاصل کریں۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، آل نبی اصحاب نبی کے وسیلے میں ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچائے، شیطان و نفس کی شرارتوں سے بچائے، اسلام و سنیت پر ہمیں زندہ رکھے، مدینہ منورہ میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔